میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اور ہم پچھلی ایپیسوڈ میں میرا گریٹسٹ ایڈونچر ہے زندگی کا، اس میں ہم دیوسائی پار کر کے پرکوتا پہنچ چکے تھے۔ وہاں سے ہم جیپ پہ بیٹھے، میرے ساتھ دو جو میرے پورٹر تھے، صاحب خان اور علی اکبر، وہ تھے، اور ہم لوگ اسکردو آئے۔ وہاں میں نے ان سے رخصت لی، وہ واپس بس پہ بیٹھ کے استور گئے اور پھر اپنے گاؤں پہنچ گئے ہوں گے۔ میں نے کیا کیا کہ وہ جا کے جو مشہور پی ٹی ڈی سی کا موٹیل ہے، جسے K2 موٹیل کہتے ہیں، وہاں کمرہ لے لیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ بہترین جگہ ہے۔ وہاں ساری جو ایکسپیڈیشنز ہیں بڑی، جو کہ پہاڑوں پہ جاتی ہیں، وہ وہیں آ کے لوگ رکتے تھے، اور وہاں وہ پورٹر بھی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ 1 سال پہلے بھی جب میں آیا تھا، رہا تو میں کہیں اور تھا، تب پیسے ہی نہیں تھے، تو تب میں نے دیکھا کہ وہ پورٹر گھومتے رہتے ہیں ہائر ہونے کے لیے، تو وہ وہاں کمرہ لے لیا، اور وہاں بڑا رش لگا رہتا تھا۔ صبح ہی وہ گیٹ کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے پورٹر، اور پھر جو بھی ایکسپیڈیشن والے افرنگی آئے ہوئے ہوتے تھے، وہ جا کے وہاں بات چیت کر کے، وہ اپنے ان کے ساتھ جو ان کا ٹور آپریٹر ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ کر کے تو وہ انہیں ہائر کیا کرتے تھے۔ تب تک تو یہی تھا، اب ذرا سنائے کوئی طریقہ بدل گیا ہے۔ میں سیدھا پہنچ گیا وہ جو جمگٹا تھا پورٹرز کا، اور میں نے کہا جناب مجھے 2 پورٹر چاہیے۔ وہ یکلخت سارے کھڑے ہو گئے، شور پہ گیا۔ وہ میں کہوں بھائی میری بات تو سنو، وہ کہیں جی یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں ایک بار تو ناراض ہو کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، پھر میں دوبارہ گیا، پھر وہی کاروائی ہوئی، اور کوئی مشکل سا لگ رہا تھا مجھے کہ میں 2 پورٹر ہائر کر سکوں گا، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے نہیں ہم سارے ہی جائیں گے۔ اگر وہ ایک گاؤں کے کوئی 10 تھے نا، وہ کہتے تھے ہم نے 10 کے 10 جانا ہے۔ 10 کے 10 کو میں کتوں پیسے دینے تھی۔ ایک دن اسی اس میں گزر گیا۔ میں نے پھر ہوٹل کا مینیجر ہوتا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا نام کیا تھا میں نام بھول رہا ہوں، بڑا بیبا بندہ تھا۔ میں نے اس سے کہا یار وہ کیسے، کہتا ہے کہ 2 بندے لینا ہے نا تو ذرا مشکل سے ہی ہوگا کام۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اکیلا گھوم رہا ہے، ابھی باقی لوگ نہیں آئے ہوئے، صبح کا وقت تھا، کچھ 6 بجے ہوں گے، اور پتہ لگتا تھا کہ وہ پورٹر ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے 2 پورٹر چاہیے۔ کہتا ہے بس 2؟ میں نے کہا ہاں، بلتی تھا ویسے وہ۔ تو کہتا ہے کتنے بندے ہیں؟ وہ بندے نہیں کہتے، وہ ممبر کہتے ہیں، کتنے ممبر ہیں ایکسپیڈیشن میں؟ میں نے کہا کوئی ممبر نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ کہتا ہے اکیلے ہو تو بس 2 ہی پورٹر چاہیے؟ میں نے کہا ہاں، کر کے چلا گیا۔ بڑی بستی ہوئی، کوشش کرتا رہا میں کہ وہ کروں۔ ادھر جب مجھے کوئی پورٹر نہ ملا تو وہاں پہ تھے میجر ایاز آفریدی، ریٹائر ہوئے تھے۔ میں انہیں کھاریاں سے جانتا تھا، 1973-74 میں وہ بھی کھاریاں میں تھے جب میں وہاں تھا۔ میرا خیال ہے آرمڈ کور کے تھے یا آرمڈ انفنٹری کے تھے۔ وہ وہاں پہ پی ٹی ڈی سی کی طرف سے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے کوآرڈینیشن آفیسر لگے ہوئے تھے، رابطہ کرنے کے لیے ایکسپیڈیشنز اور گورنمنٹ کے درمیان۔ تو میں نے انہیں جا کے سلام کیا، انہیں میں یاد آ گیا، کہتے ہیں وہ کلب میں ہم ملا کرتے تھے۔ میں نے کہا بالکل سر وہی ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ کیا تم کرنے کیا آئے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کرنے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ پہلے تمہیں ایکسپیرینس ہے، کیونکہ یہ جو تم آگے تم نے پلان کیا ہوا ہے یہ تو ذرا مشکل کام ہے بھائی۔ کہتے ہیں تم کبھی کسی گلیشیئر پہ گئے ہو پہلے؟ تو میں نے کہا سر وہ جو ہے نا چھت بوئی گلیشیئر، وہ میں نے پار کیا ہے، حالانکہ کوئی پار وار نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ کہیں 1986 میں اس پار تھا یارخون ندی کے، اس پار چھت بوئی کا جو ٹو ہے وہ یارخون ندی میں آ کے گرتا ہے، اور جب ہم گزر رہے تھے ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اتنا بڑا پلر جو تھا نا برف کا وہ گلیشیئر سے ٹوٹ کے ندی میں گرا۔ بس وہ میں نے دیکھا تھا، اور دور دور سے گلیشیئر دیکھے ہوئے تھے، مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں بتایا میجر افریدی کو کہ سر زندگی میں پہلی بار میں 3000 میٹر سے اوپر جا رہا ہوں، میں تو کبھی گیا نہیں ہوں کہیں۔ تو وہ
کہنے لگے کہ دیکھو ایسا ہے کہ ابھی یہ سب پورٹر تیار ہیں بڑی بڑی ایکسپیڈیشنز کے ساتھ جانے کے لیے، تو تم صبر کرو، تمہیں 2-4 دن میں کوئی شاید مل جائے۔ تو میں لگا رہا اپنی کوشش میں کہ کسی طرح سے مجھے کوئی بندے مل جائیں جو کہ رستہ بھی جانتے ہوں، لک پہ لا والا جہاں میں نے جانا تھا۔ اسی طرح دن گزر گئے، میری بیوی بھی آ گئی۔ وہ 2-3 چیزیں تھیں نا، کیونکہ میں سارا جو میرے پاس کیش تھا جو اکٹھا کیا تھا لاہور میں، وہ میں لے کے نہیں آیا تھا، میں کچھ چھوڑ آیا تھا، کوئی 10-20 ہزار 15 ہزار روپیہ ساتھ لے کے آیا تھا۔ اب مہنگا کام شروع ہو رہا تھا تو اب وہ پیسے چاہیے تھے باقی کے، تو وہ باقی کے پیسے، پھر بہت سارا راشن جو تھا نا، جو ٹین تھے امپورٹڈ کھانے کے، وہ سب میں چھوڑ آیا تھا، تو لے کے آئی ساتھ۔ تو اب ہم دونوں میاں بیوی وہاں پہ ایک قسم کا ہنی مون بھی منا رہے تھے، اور میں پورٹروں کے چکر میں بھی تھا۔ وہ تو نہ ملے، لیکن ملاقات ہو گئی ڈگ اسکاٹ سے۔ وہ لاٹوک 1 کلائم کرنے کے لیے آئے تھے اس سال۔ ان کی ٹیم 3 بندے تھے، ایک لڑکی تھی، ایک بندہ اور تھا، اور ڈگ۔ اور وہ جب میں نے بتایا کہ جی میں اس طرح سے یہ ایکسپیڈیشن ہے اور میں پرانے ایکسپلوررز کی یاد میں ان کے رستے پہ جا رہا ہوں، تو وہ کافی ہماری وہ بھی ہو گئی، آپس میں ذرا دوستی سی بھی ہو گئی۔ تو ڈگ اسکاٹ سے پھر ہم نے بڑی بڑی داستانیں سنی۔ اب یہی تھا ہمارا، شبنم اور میں کبھی ستپارہ چلے جاتے تھے، کبھی ہم کچورا چلے جاتے تھے، بندہ نہیں مجھے مل رہا تھا۔ اسی پریشانی میں دن گزر رہے تھے اور پیسے بھی خرچ ہو رہے تھے۔ تو ایک دن میں نے دیکھا جابڑے والا بندہ، گنجا سر، اور کوئی نا 50-55 سال کا، وہ ماں صبح سویرے ٹریکنگ بوٹس پہنے ہوئے ہیں، اس نے بلو جینز ہیں اور لال ٹی شرٹ ہے، آج بھی مجھے یاد ہے، وہ گھوم رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ پورٹر کا کام ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا اب تو ساری ایکسپیڈیشنز چلی گئیں؟ تو کہتا ہے ہاں بس دیکھتے ہیں شاید کوئی چھوٹی موٹی ایکسپیڈیشن مل جائے۔ میں نے کہا یار میری چھوٹی موٹی ایکسپیڈیشن ہے۔ بتایا میں نے اسے کہ میں یہاں سے اس طرح بیافو، پھر سمگیانگ گلیشیئر جسے سنو لیک کہتے ہیں، اور وہاں سے لک پیلا کراس کر کے برالدو میں اترنا چاہتا ہوں اور شمشال جانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے وہ مجھے تو نہیں پتہ، ایک شمشالی یہاں پہ گھوم رہا ہے شہر میں، میں اس کو لے کے آتا ہوں، کل لے کے آؤں گا۔ کہتا 100 روپیہ لگے گا۔ میں نے 100 روپیہ دے دیا۔ 1990 کی بات ہے یہ۔ اب نام بتایا اس نے غلام داور۔ وہ کہتا ہے میں ادھر حسینی سے آیا ہوں، پھسو کے پاس۔ وہ چلا گیا۔ اگلے دن اب میں بیٹھا ہوا ہوں کہ آئے گا، ابھی کوئی نہ آیا۔ اس سے اگلے دن آیا کہ وہ بندہ تو گلگت چلا گیا، وہ شمشالی جو ہے۔ میں نے کہا پھر اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے وہ پتہ چلا ہے کہ وہ 1-2 دن میں پھر واپس آ جائے گا۔ تو لیکن میرے ہوٹل والے نے کہا ہے کہ بھئی تم نے کرایہ نہیں دیا تو تم تو نکلو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ۔ تو میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر، کہتا جی 200 روپے وہ ہوٹل والا مانگ رہا ہے۔ میں نے 200 روپیہ دے دیا، پھر چلا گیا۔ کچھ 4 دن کے بعد پھر آیا، اور ساتھ میں اس کے نوجوان ایک بندہ جس نے اپنا نام خوشحال خان بتایا۔ تو خوشحال خان کہتا ہے کہ جی میں بھی شمشال کا ہوں، اور میرا ایک سسر ہے، وہ یہ رستہ دیکھ چکا ہوا ہے، کیونکہ آج سے 4 سال پہلے 1986 میں وہ آپ جو ایرک شپٹن کا نام لے رہے ہیں، اس کے گاؤں سے 2 عورتیں آئی تھیں، وہ ان کو لے کے گیا تھا شپٹن کا رستہ دکھانے کے لیے۔ میں نے کہا یار تو وہ کہاں ہے تمہارا سسر؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ شمشال میں ہے، تو وہاں سے جا کے لانا پڑے گا۔ میں نے کہا تو لے آؤ۔ تو کہنے لگا وہ آنے جانے کا خرچہ چاہیے ہوگا۔ میں نے کہا جی اچھا کتنا خرچہ لگے گا؟ کہ 400 روپیہ۔ 1990 میں ایک غریب ایکسپیڈیشنر جس نے مانگ تانگ کے یہاں تک پہنچا تھا اور بڑی مشکل میں تھا، تو اس سے اب وہ 400 روپیہ، خیر وہ میں نے 400 روپیہ دیا۔ غلام داور نے دیکھا کہ پیسے بٹ رہے ہیں، اس نے کہا 100 روپیہ مجھے بھی چاہیے، اس کو بھی 100 روپیہ دیا۔ اور یہ اپنا جو خوشحال خان تھا یہ کہہ کے کہ جی میں 3-4 دن میں اپنے سسر کو لے کے آتا ہوں،
تو پھر ہم نکل چلیں گے۔ میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، انتظار میں اب ہم بیٹھ گئے، اور تھوڑا میں چڑچڑا بھی ہو گیا، کچھ لڑائیاں بھی میاں بیوی کی ہماری ہوئی۔ میں کہوں تم اب واپس جاؤ، بس کام ہو گیا۔ وہ کہے نہیں، میں نے تو جب تک تم جاؤ گے نہیں میں نے یہیں رہنا ہے۔ مجھے اب کچھ نہ یہ بھی کھٹکا تھا کہ 400 روپے گیا لے کے گیا بھائی، اینے نہیں ہوں مڑنا۔ کچھ چوتھے دن وہ بندہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوش شکل آدمی، ذرا لال چہرہ اور خوش شکل، کلین شیون اور صاحب ٹائپ، اور اس کے اندر ایک ایروگنس۔ وہ آیا اور کہتا ہے کہ میں 7000 میٹر تک ننگا پربت پہ گیا ہوا ہوں، اور میں ہائی الٹیچیوڈ گائیڈ ہوں، اور یہ ذرا میرے ساتھ تمیز سے بات کرنا۔ وہ اس قسم کا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ نام عزیز اللہ بیگ۔ کہتا ہے ہاں وہ شپٹن کے گاؤں سے جو عورتیں آئی تھیں میں ہی لے کے گیا تھا انہیں، تو وہ ہم تمہیں لے چلتے ہیں ادھر سے۔ وہ شپٹن کے گاؤں سے جو عورتیں آئی تھیں نا، وہ شمشال سے اس طرف آئی تھیں، اسکولے اور شگر اور اسکردو کی طرف۔ ہم الٹی طرف جا رہے تھے، لیکن اس نے کہا جی 4 سال ہی گزرے ہیں، طے ہو گیا ساری کہ پورٹریج کیا ہوگی، یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھمکاں، سب کچھ طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ہمیں وہ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا کیا ایکوپمنٹ دیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ کیڑا ایکوپمنٹ؟ کہتا ہے یہ جو بڑے بڑے آتے ہیں باہر سے، وہ تو بوٹ بھی دیتے ہیں، ٹینٹ بھی دیتے ہیں، ڈاؤن جیکٹ بھی دیتے ہیں، تو تم کیا دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو غریب صاحب ایکسپیڈیشنر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ وہ کہتا نہیں اس کے بغیر نہیں۔ وہ بازار گئے اور بڑے فینسی جوتے، جیکٹیں، یہ وہ ساری خرید کے لے آئے۔ میں نے کہا بھائی جان میرے پاس تو یہ دینے کے نہیں ہیں، یہ جیکٹیں آپ واپس کریں جا کے، یہ جو آپ لے کے آئے ہیں، اور یہ جو جوتے ہیں کہ جی 800 روپے کے ہیں۔ وہ ٹرینرز تھے، ٹینس شوز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ میں نہیں دے سکتا 800 روپے ان کے۔ پھر بڑی بحث ہوئی، جیکٹیں تو واپس کرائے لیکن وہ جوتے لے آئے، اور ساتھ وہ یہ پلاسٹک کے جو موکسن ٹائپ نہیں ہوتے ہیں، پلاسٹک کے بغیر لیسز کے جوتے، جو کہ اب پتہ نہیں میں نے کم دیکھتا ہوں، میں اس زمانے میں بہت عام تھے۔ وہ پلاسٹک کے جوتوں کے 2 جوڑے انہوں نے لے لیے۔ بڑی ہماری بحث ہوئی کہ یہ پیسے دو اتنے۔ میں نے کہا نہیں یار میں یہ پیسے میں نہیں دے سکتا، بس یہ طے ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے شاید میں نے پھر 400 روپے انہیں دیے مزید کہ آدھے آدھے کر لیں۔ اب چلنے کا دن آ گیا۔ غلام داور آیا اور کہتا ہے کہ وہ بجائے جو تمہارا پروگرام ہے نا کہ یہ یہاں سے وہ جو کشتی ہے وہاں نیچے کھڑی ہوئی تھی ایک بیڑی، کہ یہ بیڑی پہ دریا انڈس پار کریں اور سیدھے شگر میں نکل جائیں، تو وہ ویسے بھی بیڑی والا نہیں مل رہا تھا ہمیں، پتہ نہیں کدھر تھا، بیڑی کھڑی تھی صرف، بندہ نہیں تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ اس کی جیپ ہے، وہ لے جائے گا ہمیں، پتہ نہیں 50 روپے لے گا تو شگر تک ہمیں پہنچا دے گا۔ وہ بندہ آ گیا جیپ لے کے، وہ مجھے کچھ شک پڑا کہ وہ سرکاری سی جیپ ہے، ہمیں بٹھا لیا، سامان ہمارا رکھ لیا۔ اس کے بعد شہر کا چکر لگاتا رہا مٹی کا تیل ڈھونڈنے کے چکر میں۔ میں نے کہا بھائی تو کیوں مٹی کا تیل ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتا ہے وہاں دفتر میں چاہیے۔ تب پتہ چلا کہ وہ واقعی سرکاری جیپ تھی۔ پھر کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد پتہ نہیں تیل ملا یا نہیں ملا، مجھے نہیں اب یاد، لیکن پھر ہم روانہ ہو گئے۔ وہ جو دریائے سندھو کے اوپر پل ہے اس سے اس طرف ہی ہمیں بتایا گیا کہ جی آگے تو جا ہی نہیں سکتے، آگے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک جیپ الٹ گئی ہے اور ایک عورت بیچاری مر گئی ہے۔ تو رستہ مطلب ہے وہی ہے، اور وہ چونکہ ریتلا ہے وہاں پہ تو وہ رستے سے ہی آپ گزر سکتے ہیں، ادھر ادھر کہیں آپ ریت میں کریں تو جیپ پھنس جائے گی۔ وہ ہم نے پار کر لی، پل کے پار ہم چلے گئے۔ وہاں وہ جو برج کیپر کا جو کمرہ ہے اس میں ہم لوگ بھی جا کے بیٹھ گئے۔ 2 بندے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ اس طرح آنکھیں اس کی غمناک، اور وہ بس دیکھے چلا جا رہا ہے ایک طرف کو۔ پتہ چلا کہ وہ جو عورت مری ہے اس کا بھائی ہے۔ ایک اور بندہ تھا کہ جی یہ وہ ڈرائیور ہے اس جیپ کا، وہ جو الٹی پڑی ہے وہاں پہ۔ وہ بندہ بیٹھا زمین میں نا ایک تیلے کے ساتھ، پتہ نہیں کیا نقش و نگاری کر رہا تھا، وہ اپنا ذائچہ بنا رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، کچھ کرتا تھا پھر مٹاتا تھا پھر شروع ہو جاتا تھا، لیکن تھا پریشان کیونکہ بندی مر گئی، ڈرائیور وہ تھا، وہ تو انہوں نے کہا نا جی قاتل ہے۔ اور جو پتہ چلا وہ یہ کہ شاید اس نے اس ریت کے اس میں تیزی سے موڑنے کی کوشش کی جس میں وہ الٹی ہوئی۔
5 گھنٹے گزر چکے تھے، پولیس کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک پولیس ندارد، پاکستان ہے نا جی۔ 2 گھنٹے مزید گزر گئے تو یعنی 7 گھنٹے گزر گئے ایکسیڈنٹ ہوئے تو پولیس آئی، اور آتے ہی انہوں نے نا ڈرائیور کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، بیچارے کو تھپڑ ٹھڈے پتہ نہیں کیوں۔ او بھائی بات تو سن لو غریب کی کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، اس بیچارے کی خوب گت بنائی انہوں نے۔ اس کے بعد وہ لاش اٹھائی گئی، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ پولیس نہ جب تک آئے لاش بھی نہیں آپ اٹھا سکتے۔ وہ لاش ہٹائی گئی، جیپ کو وہ سارے بندے جو تماش بین بھی آئے ہوئے تھے ان کو بھی پولیس نے لگایا، انہوں نے جیپ کو سیدھا کیا، اس کو پھر ریڑ کے نیچے ایک سائڈ پہ کیا، کیونکہ میرا خیال ہے وہ چلنے کے قابل نہیں تھی، تیل ویل اس کا سارا وہ زمین پہ تیل پڑا ہوا تھا اور تھوڑا سا خون پڑا ہوا تھا، اور وہ بیچاری جو بندی مری تھی اس کے اوپر وہ اسی کا دوپٹہ ہرے رنگ کا ڈال دیا تھا کسی نے، تو وہیں پڑی ہوئی تھی وہ، خیر پھر اٹھا لی گئی۔ تو اب شام پڑ چکی تھی بالکل، اور ہمارا ابھی کوئی آدھے گھنٹے کا سفر مزید تھا گاڑی میں۔ اب یہ نہیں مجھے یاد، شگر تو لمبی وادی ہے نا، ایک مین گاؤں کا نام بھی شگر ہے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، ہر ایک کا نام علیحدہ علیحدہ ہے، پتہ نہیں کس آبادی میں جا کے ہم رکے، وہاں وہ کوئی سرکاری دفتر تھا، وہ کھانا بنا رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ جی کیا بنا رہے ہیں، پتہ چلا کہ آلو کا سالن ہے اور چاول ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی پھر بنا لیں، تو پھر انہوں نے ہمارے لیے بھی بنایا، وہ سرکاری کوئی 2 بندے تھے، پتہ نہیں کون سا محکمہ تھا، کیونکہ اب آگے جانے کا تو نہیں تھا، تو رات ہم نے وہیں رہنا تھا۔ وہ جو اسکول تھا نزدیک میں، ہم نے اسی کے اوپر قبضہ کیا، اور وہیں ہم برآمدے میں اپنے وہ سلیپنگ بیگ ڈال کے وہاں سو گئے۔ صبح اٹھ کے چل پڑے ہم سکورو لنگما میں، کیونکہ وہ سکورو لا تھی جو ہم نے کراس کرنی تھی، اور پرلی طرف جسے کورفے اور تیستے 2-3 گاؤں ہیں وہاں ہم نے اترنا تھا۔ وہ ندی کے ایک پار ہیں بلتورو ندی کے، اور اس کے دوسرے پار جو ہے وہ اسکولیا، جسے جو کہ مشہور زمانہ اب تو ہے، وہاں سے ہر ماؤنٹینئرنگ ایکسپیڈیشن جو کراکرم پہاڑوں کے اندر جا رہی ہے، مشب روم، گشب روم، K2، تو وہ ادھر سے گزرتی ہے۔ ہم نے سکورولا پار کر کے اس طرف اترنا تھا، اور تھوڑا سا ہم آگے گئے ہوں گے نا تو وہاں 2 بندے آ رہے تھے، انہوں نے وہ جو کونیکل سی وہ ٹوکری ہوتی ہے بڑی، بیک پیک کے طور پہ وہ اٹھاتے ہیں، جس کو ڈوکو کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، وہ مکھن سے بھری ہوئی تھیں دونوں کی۔ تو عزیز اللہ نے کہا کہ یہ مجھے بھی دو تھوڑا سا مکھن، تو اس بندے نے وہ جو ایک تھا بلتی، وہ گندے ہاتھ، اس کے کالے ناخن، اس نے غڑپ کر کے مکھن میں ہاتھ ڈالا اور پلاسٹک کا ایک گندا سا لفافہ نکالا، اس میں اس کو جسے کہتے ہیں نا لد دیا، اور پھر یوں کر کے اپنی انگلیاں چاٹ لیں۔ ہم آگے تھوڑا سا گئے تو ایک جگہ بیٹھے ذرا آرام کرنے کے لیے، عزیز اللہ نے وہ مکھن نکالا جو کہ اس نے اپنے بیک پیک کے ایک باہر کی جیب میں پلاسٹک کا لفافہ ڈال دیا تھا، اور وہ مکھن کھانا شروع ہو گیا۔ اور ساتھ میں بیٹھا اپنا جو خوشحال خان تھا، وہ کہتا ہے یار وہ بلتی کے ہاتھ بڑے گندے تھے، اور یہ دیکھو مکھن کتنا گندا ہے، مکھن میں بال بھی تھے، پتہ نہیں کوئی یہ ویجیٹیبل میٹر بھی تھا، کوئی نا ٹینی کا ٹکڑا، کوئی پتا تھوڑا سا، کوئی اس قسم کی چیزیں۔ وہ کہے کہ یہ بڑا گندا ہے۔ عزیز اللہ کھائے چلا جا رہا ہے مکھن بڑے مزے سے، اور کھا کے بند کیا لفافہ۔ تو آگے جو بڑھے اور جب دوسری دفعہ ہم بیٹھے ہیں تو عزیز اللہ نے پھر جو مکھن کھانا شروع کیا، تو خوشحال خان کا وہی طریقہ کہ یہ دیکھو کتنا گندا ہے، یہ بال دیکھو، یہ فلاں گند دیکھو، یہ وہ بلتی کے ہاتھ دیکھے تھے کتنے گندے تھے۔ عزیز اللہ نے کھا کے اس کے بعد پھر الٹی کی ندی کے بیچ میں۔ تیسری جگہ جب ہم جا کے بیٹھے ہیں نا تو وہاں پہ بھی یہی کاروائی ہوئی۔ اس کے بعد عزیز اللہ نے کہا مجھے لگتا ہے یہ جو مجھے الٹیاں آ رہی ہیں نا یہ اس مکھن کی وجہ سے ہیں، اور وہ جو مکھن تھا لفافے میں وہ اس نے ندی میں پھینک دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہم ایک ہٹ پہ پہنچے، ایک چھوٹی سا گھر تھا پتھر کا بنا ہوا۔ عزیز اللہ نے کہا کہ یہ ضرور کسی گڈریے کا ہے، اور وہ ابھی اپنا مال لے کے واپس آئے گا، یہاں ہمیں دودھ بھی ملے گا، مکھن بھی ملے گا، چائے بڑی اچھی پئیں گے یاک کے دودھ کی، تو جو ہے ہمیں یہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ رات شام بھی پڑ رہی تھی، کھانا وانا بھی ہم نے پکانا تھا، تو ہم نے وہیں اپنا تمبو لگایا
اور کھانے کا اپنا شروع کر دیا. رات پڑ گئی، بندہ کوئی نہ آیا. اس کے بعد ہمیں ندی بار بار پار کرنی پڑتی تھی کیونکہ وادی اتنی ٹائٹ ہے سکورو لنگما کی کہ وہ آپ کبھی اس رستے پہ چلتے ہیں، پھر یہاں پہ کوئی چٹان آ جاتی ہے تو آپ ندی پار کرتے ہیں. ندی میں 3-4 فٹ پانی ہے، وہ ندی پار کرتے کرتے آپ جاتے ہیں. وہ ہر بار میں بوٹ اتارتا تھا، جرابیں اتارتا تھا، اور ادھر پار جا کے پھر بوٹ جرابیں پہنتا تھا. اور غلام داور تو یہ کرتا تھا کہ بوٹ اتارتا تھا، جرابیں نہیں اتارتا تھا. ادھر جا کے وہ پڑوچ کر کے وہ گیلے پیر جو ہے نا وہ جرابوں والے وہ اپنے بوٹوں میں ڈال دیتا تھا. عزیز اللہ اسی طرح سیدھا ہی، وہ تو انہوں نے پلاسٹک کے، عزیز اللہ نے اور خوشحال نے پلاسٹک کے وہ پہنے ہوئے تھے جوتے، وہ سیدھا ہی نکل جاتے تھے اور وہاں جا کے خالی کر کے پھر تیار. عزیز اللہ نے جب میں ایک بار بوٹ اتار رہا تھا کہنے لگا کہ یار یہ تم وقت بڑا ضائع کرتے ہو، چلو میرے کندھے پہ بیٹھو. میں کہا نہیں یار کندھے پہ نہیں بیٹھنا. وہ جیسے وہ بچے کو نہیں ہم اٹھا لیتے ہیں پیچھے، وہ اس نے مجھے زبردستی مجھے پیچھے اٹھایا اور ندی میں اتر گیا. کوئی 3 فٹ یہ کولے تک پانی تھا. عین بیچ میں ندی کے پہنچ کے نا جھک کے اپنی پتلون اوپر کرنی شروع کی تو وہ مجھے لگا کہ میں سمرسالٹ کر کے سیدھا اندر پانی میں گروں گا. تگ و دو شروع ہو گئی جس میں دونوں کی چیخو پکار، اس میں خوشحال خان کی بھی چیخو پکار. ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا. اور اس کے بعد اب ہم ندی کے دائیں ہاتھ کے کنارے پہ آ گئے اور ہماری قسمت اچھی تھی کہ اس سے آگے وہ رستہ دائیں ہاتھ کے کنارے پہ ہی چلتا گیا حتیٰ کہ ہم ایک شیپرڈز ہٹ پہ ہی پہنچ گئے. اور جیسے ہم آ رہے تھے، ابھی ہم کوئی 150 گز پیچھے ہی تھے، تو ایک بچہ لڑکا کوئی میرا خیال ہے 16 17 18 سال کا ہوگا، وہ اس جھگی میں سے نکل کے آیا اور ہمیں اس نے ہمارا سواگت کیا. تو 3 بندے اور تھے، ایک میرا خیال ہے 50-55 سال کا تھا اور 2 جو تھے وہ ایک 25 سال کا تھا، ایک تھوڑی زیادہ ہوگی عمر 30-35 سال. جو 30-35 سال والا بندہ تھا نا وہ پڑا ہوا تھا کمبل اوڑھ کے اور ہلکی طور پہ کرا رہا تھا جیسے تکلیف میں ہو. اچھا اب صبح سے ہلکی بوندا باندی لگی ہوئی تھی، زمین گیلی تھی. میں نے کہا یار تمبو لگائیں گے، نیچے سے ٹھنڈ آئے گی، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں اندر سونے کی اجازت دو. پوچھا جو میں نے تو وہ اس نے لمبی تقریر کی اپنی غربت کی اور یہ وہ. اور تو میں کہا کہ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ نہیں دفع ہو جاؤ، نکلو ادھر سے باہر. تقریر کرنے کے بعد اس بندے نے کہا ٹھیک ہے جی آپ خوشی سے اندر سوئیں ہمارے ساتھ ہی. اچھا وہ جو کرا رہا تھا آدمی، میں نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب وہ مسئلہ کیا ہے. اس نے بڑی چابک دستی سے پیچھے ہو کے اپنی پیٹھ ننگی کر کے مجھے دکھا دی کہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے. عزیز اللہ کہتے ہیں اور آگے ٹھہرو ان کے پاس بلتیوں کے. میں نے اس بندے کو کہا کہ اگر درد ہے تو یہ ایسپرین ہے میرے پاس ایک پتہ تھا ایسپرین کا. میں نے کہا یہ آپ 1 گولی صبح 1 شام کو کھا لیں تو دیکھیں شاید اتنا آرام آ جائے کہ پیچھے جا کے علاج کرا سکو. صبح جب ہم اٹھے ہیں تو وہ جو ایسپرین کا پتہ میں نے دیا تھا نا وہ اسے پورا کھا لیا تھا. رات کو پتہ نہیں اسے کچھ ہوا بھی نہیں کیونکہ وہ پتہ خالی کر کے وہاں پھینکا ہوا تھا اور ادھر ادھر دگڑ پھر رہا تھا نا وہ اپنے کیمپ کے اندر. تو میں نے کہا کہ کیسی ہے طبیعت؟ کہتا اب بڑی ہے، بہت اچھی، اب ٹھیک ہو گیا ہوں بالکل. کہتا دوائی تمہاری اچھی تھی. وہاں پہ یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں دودھ اور دہی خوب ملا. یاک کے دودھ کا دہی اور یاک کا دودھ، اور ہم نے مطلب نہیں بھی ضرورت تھی تو چائے دودھ کی دودھ پتی بنا کے پیتے رہے اور دہی کھائے خوب. اگلے دن ہم اس لیے نہیں چل سکے کہ وہ جو سکورولا کے اوپر جو وہ تھا رج جو تھی، اب 5074-75 میٹر یعنی 16,644 فٹ بہت ہائٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ کانسٹنٹ بادل تھے اور برف باری بھی ہو رہی ہوگی اس ہائٹ کے اوپر. تو وہ اس دن ہم نہ چلے، ہم وہیں رکے رہے اور پھر ہمیں انہیں کچھ تھوڑا سا دینا بھی پڑا. جو بھی ہم دودھ ان سے لیتے تھے وہ قیمتاً لے رہے تھے تو وہ بھی راضی تھے کہ چلو کہ یہ بھار نہیں ہمارے اوپر بنے ہوئے. اگلے دن وہ جو لڑکا تھا نوجوان، اس کو ہم نے کہا کہ وہ
ایک یار میرا تھیلا، میرا جو بیک پیک تھا نا، میں نے کہا یار یہ اوپر تک پہنچا دے، باقی پھر ہم آگے لے جائیں گے، کیونکہ یہاں سے جو چڑھائی تھی اسکورلا کی وہ بالکل سمجھ لیں سیدھی 60 ڈگری کے زاویے کے اوپر ہی جاتی ہے. تو وہ کسی ایک کو طے کر لیا ہم نے اتنے پیسے لے گا، اس کے اوپر وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے لے جاتا ہوں. چل تو ہم پڑے. جب ہم کافی اوپر چلے گئے ہیں، ایک جگہ وہ لڑکا ہوا سلپ، اور وہ نیچے گھومتا ہوا وہ نیچے جانا شروع ہوا، اور ایک جگہ جا کے ٹک گیا. اس کے نیچے سلوپ پورا جو ہے نا کوئی 800-900 میٹر نیچے جاتا تھا اور چٹانوں کے اوپر ختم ہوتا تھا. اگر وہ رکتا نا تو وہ میرے بیک پیک سمیت گیا تھا. اور اس کے اب اس نے کچھ پکڑ لی، کچھ چٹان پتھر تھا وہاں پہ، وہ اس نے پکڑ لیا. ہم نے پھر عزیز اللہ نے، جو ہمارے پاس رسا تھا، وہ عزیز اللہ نے وہ رسا اس کو پھینکا، اس لڑکے نے پکڑا اور ہم نے اس کو کھینچ کے اوپر کیا. اس نے آتے میرا بیک پیک اتار کے مارا کہ میں نے نہیں اور اوپر جانا. بڑا ہی اس کی منت کی کہ بھائی چلا چل. پھر جب وہ نہیں مان رہا تھا پھر اسے ڈرایا دھمکایا بھی کہ اب تم قتل کر دیں گے، یہاں چھوڑ جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلنا اور ہم نے آگے نکل جانا ہے. تو پھر وہ بیچارہ راضی ہو گیا. اور وہ پاس کا جو ہے نا، میں نے گوگل ارتھ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ میں اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا. رف ایریے میں پہنچ گیا تھا. وہاں پہ راک کے بڑے بڑے پلر اور نوڈیولز، اوپر ایک پلر ہے اور اوپر نوڈیول ہے، اور کوئی 50 فٹ اونچے، یعنی جہاں آپ کھڑے ہیں اس سے وہ کوئی 15 میٹر اوپر اونچے تک ہیں. 2-3 نوڈیولز ہیں، ان کے بیچ سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. اور وہ بالکل ایسے جیسے کہ بتانے کے لیے کہ بھئی پاس یہ ہے، یہاں سے گزرو. وہ نوڈیولز جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں. یہ اسکورلا کی چھوٹی سی ہسٹری یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر فالکنر تھا، اس نے اس کو 1836 میں کراس کیا تھا. پھر ایک آڈولف شلاگنٹوائٹ تھا، اس نے کوئی اس کے 10-12 سال بعد اس نے اسے کراس کیا تھا. فالکنر تو اس طرف سے نارتھ کی طرف سے آ کے ساؤتھ کو اترا تھا، شلاگنٹوائٹ اس طرف سے اس طرف کو گیا تھا. اور پھر 1899 میں 2 میاں بیوی تھے امریکن، ڈاکٹر ہنری ورکمین اور اس کی بیوی فینی. اور یہ تھے پتہ نہیں جیسے ہمارے کچھ اردو کے سفر نامہ نگار ہیں ان کی طرح کے تھے. کوئی علم شلم ان کو نہیں تھا پہاڑوں کا. فوٹوگرافی ان کی بڑی اچھی تھی. ایک ان کی کتاب ہے تصویروں کی، جو کہ 1907 میں شاید چھپی تھی. سیپیا تصویریں ہیں. اور یہ بیفو، ہسپر، یہ سارا جو علاقہ ہے وہ انہوں نے فوٹوگراف کیا تھا. جیوگرافیکل علم بھی ان کا ذرا کمزور ہی تھا. تو انہوں نے 1899 میں اسی رستے جیسے ہم گئے اسی رستے ادھر پرلی طرف اترے تھے. تو ہم بھی پرلی طرف اتر گئے اور ایک جگہ پہ پہنچ کے کوئی کافی ہم نے میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ ہم اترے ہوں گے کہ برف سے ہم نکل جائیں. کافی نیچے تک برف تھی کیونکہ نارتھ فیس تھا، نارتھ فیس پہ ہمیشہ برف زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں عزیز اللہ نے اور خوشحال نے کہا کہ نہیں کچھ کھانا پینا ہے بھائی. خوشحال کو تو ہر وقت بھوک لگ رہی ہوتی تھی، تو وہ وہاں پہ چائے بنی، کوئی بسکٹ اور یہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ کھایا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو وہ فینی ورکمین نے جو لکھا ہے نا، اس کے اندر اس نے کہا کہ جی ہم ایک جگہ جب اسکورلا کراس کر کے پرلی طرف اترے ہیں اور ہم نے رات کا کیمپ کیا ہے، تو میرا میاں تو سو چکا تھا، تو باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی. اور ایسے نہیں تھا کہ جیسے آپ پہاڑ پہ اور پتھروں پہ چل رہے ہوں، آپ کی جو چاپ ہوتی ہے وہ ان ایون ہوتی ہے. وہ کہتی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بندہ لکڑی کے بنے ہوئے فرش پہ کٹک 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 کر کے چل رہا ہے. عزیز اللہ کہتا ہے یہ ضرور کوئی جن ہوگا. میں نے کہا یار چلو آج رات ہم یہیں کیمپ کرتے ہیں، وہ جن چیک کرتے ہیں. کوئی نہیں مانا، پتہ نہیں جن کے ڈر سے یا کہ یہ اونچی جگہ ہے سردی لگے گی. ہم مزید 2 گھنٹے نیچے جا کے ہم نے کیمپ کیا. اگلی صبح جب ہم اٹھ کے نکلے ہیں، مزے سے نکلے، تو ہم کر کے جو گاؤں تیستے ہے ادھر پہنچ گئے. جو U502 میپس ہیں ان کے اوپر تیستے لکھا ہوا ہے، وہ تیستے ویسے کہتے ہیں اسے. اس کے ساتھ میں کورفے ہے. یہ وہ کورفے وہ گاؤں ہے جہاں مارٹنسن، گریگ مارٹنسن نے کئی
آج سے 20-25 سال پہلے ایک سکول بنایا تھا، اور پھر اس نے اور بھی سکول بنائے، پھر بعد میں اس کے اوپر خرد برد کے الزامات لگے مارٹنسن کے اوپر۔ اس کی کتاب ہے 3 cups of tea، کورفے کے سردار کے ساتھ، لمبردار صاحب کے ساتھ اس کا جو تعلق ہوا، وہ 3 پیالی چائے پی کے ہوا، تو وہ اس نے کتاب لکھی اور وہاں سکول بنایا۔ بیچارہ پھر بعد میں مرمر آ گیا، ہارٹ اٹیک ہوا شاید اسے، تو یہ نہیں اب پتہ کہ اس نے واقعی خرد برد کی یا نہیں، لیکن ہو گیا بے عزت وہ پیسے کے اس چکر میں، کیونکہ پھر ڈونیشنز اسے بہت آنی شروع ہوئی نا جب وہ سکول بنا رہے تھے۔ یہاں بنائے، چپرسن میں بنائے، سنا وخان میں بھی ایک آدھا سکول بنایا اس نے، ازبیکستان یا کرغزستان میں بھی کہیں اس نے سکول بنائے۔ تو ہم پہنچے سیستے میں، مجھے کہنے لگا عزیز اللہ کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تم، کیونکہ وہاں یہ مجھے میجر صاحب مشہور ہو گیا نا کہ میں ایک فوجی ہوں، تو میجر صاحب، تو میں ہر ایک سے کہتا تھا کہ بھائی میں میجر نہیں ہوں، میں تو کپتان سے اوپر نہیں گیا، اور وہ بھی رو رو کے کپتانی پہ پہنچا تھا، بیچ میں ڈیموٹ بھی ہوا تھا، پھر کپتان ہوا تھا دوسری بار۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ میجر شیجر مجھے نہ کہا کرو۔ تو عزیز اللہ نے بھی شروع میں اسے جب پتہ چلا تو وہ مجھے میجر صاحب ہی کہتا تھا، میں نے کہا میجر صاحب نہیں کہنا مجھے کہتا ہے رشید، فرینکلی بات کیا کرتا تھا عزیز اللہ، مزیدار آدمی ہے، کہ ہم آگے جائیں گے، تم ذرا آرام سے آؤ، اور میں جا کے تم نے نا ہیل و حجت نہیں کرنی، جو کچھ میں کر رہا ہوں گا اس میں ہاں ملانی ہے۔ میں نے کہا جی اچھا۔ نمبردار کا جو ہیڈ مین تھا گاؤں کا، نمبردار ہی کہتے ہوں گے وہاں پہ بھی، اس کے گھر ہم پہنچ گئے، اور یہ اب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ میجر صاحب یا پتہ نہیں کرنل صاحب ہیں، میجر صاحب یہ سروے کر رہے ہیں کہ ہسپتال کہاں بننا ہے، اور سکول کہاں بننے ہیں، اور سڑکیں کہاں، پل کہاں بننے ہیں۔ اب وہ غریب لوگ بیچارے، وہ ریموٹ گاؤں، وہ تو خوش ہو گئے، وہ ہمارے لیے بڑی جناب لیوش قسم کی چائے لگ گئی، گھر کے بنے ہوئے کوئی بسکٹ ٹائپ بھی آ گئے، انڈے آ گئے، اور بڑی دعوت۔ وہ کہے جی ہم مرغی مارتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، بڑی آپ کی مہربانی، یہ نہ کریں آپ، بس یہ چائے بڑی ہے۔ وہ ناراض بھی ہوا مجھے بعد میں، خوشحال کہ کھا لینے دیتے یار ہمیں مرغی۔ عزیز اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا خیال ہے جو سکول ہے نا، وہ چونکہ اسکولے کی دریا کے پار آبادی زیادہ ہے تو وہ اسکولے میں بنے گا، لیکن اس کے عوض جو ہسپتال ہے وہ یہاں۔ میری طرف دیکھ کے کہتا ہے ایسے ٹھیک ہے نا میجر صاحب؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور میں بیچ میں سے گلٹی بھی تھا کہ یار بری بات ہے۔ اچھا پل آپ لوگ کا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جہاں ہمارا پل پہلے کا بنا ہوا ہے، وہ ویلو کی ٹویگز کا پل، وہ بعد میں ہم نے دیکھا تھا، اس کے اوپر کرتے ہیں بات، تو ہمیں وہاں پہ پل بھی دے دیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہیں بنے گا پل، کیونکہ وہ رستہ آنے جانے کا تم لوگوں کا وہ ہے۔ بڑی ہم نے ان کی دعوت کھائی جناب، وہ انڈے آنے تو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، انڈے ابال کے وہ بھیجی چلے جا رہی تھیں عورتیں ان کی وہاں سے، اور بسکٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اب رخصت ہونے کا وقت تھا تو میں نے کہا کہ وہ عزیز اللہ نے شاید کہا انہیں کہ ہمیں آٹا چاہیے، تو 10 کلو آٹا مل جائے گا؟ وہ نمبردار 15 کلو آٹا لے آیا، اور اس نے ایسے بالکل ہم سے تھوڑے سے پیسے لیے، یعنی وہ جو قیمت تھی آٹے کی اس سے بھی کم اس نے ہم سے پیسے لیے اس کے۔ اور اب ہم چل پڑے کہ وہ جی ہم نے دریا پار کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ کہتا ہے جی آپ پل کے ذریعے پار کرنا چاہیں گے یا گراڑی کے ذریعے؟ وہ گراڑی، وہ ڈبہ جو باندھا ہوتا ہے ایک تار کے ساتھ، اور وہ پلی اس کی ٹنگی ہوتی ہے اوپر، وہ پرلی طرف سے وہ بندہ اس کو کھینچتا ہے تو وہ ڈبہ آپ کو پار کرا دیتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی بندہ اس میں بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم پل دیکھ لیتے ہیں، پہلے پل سے کوشش کریں گے۔ میں نے پڑھا ہوا تھا کہ یہ پل کس قسم کے ہوتے ہیں، کہ یہ ولو جو ہے پیڑ، اس کی ٹہنیاں ان کو خشک کر کے ان کے رسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، 3 رسوں سے پر مشتمل ہوتا ہے یہ پل، 2 رسے ہینڈ ریل کے طور پہ اور ایک رسہ جس پہ آپ نے پیر رکھ کے چلنا ہے۔ اوپر والے اور یہ نیچے والے ٹرائنگل کے درمیان میں پتلی پتلی ٹویگز اور لگی ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ سفر کرنے والا دریا کے سینٹر میں پہنچے تو وہ نیچے والا لٹک جائے اور آپ کے ہاتھ نہ پکڑ سکیں اوپر والے کو۔ تو میں تو وہ پل دیکھ کے
جو پڑھا تھا میں اسی کو پڑھ کے ہی ڈرا ہوا تھا. وہ پل دیکھ کے تو میری بالکل گھگی بند ہو گئی. میں نے کہا بھائی میں تو اس پل پر سے نہیں جا سکتا, وہ ہمیں آپ ڈبے پہ ہی بٹھا دیں. تو وہ نمبردار نے کہا کہ نہیں جی ویسے آج تک کوئی گرا نہیں ہے پل سے, ہمارے یہاں کبھی نہیں ایکسیڈنٹ ہوا. خوشحال خان کہتا ہے تو پھر آج ہو جائے گا, میری طرف اشارہ کر کے. تو میں نے کہا نہیں وہ آپ ہمیں ڈبے پہ ہی بٹھا دیں جی, گراڑی سے ہمیں پار کرا دیں. تو وہ پھر ہم ڈبے پہ بیٹھے. میں جب بیٹھ رہا تھا اس میں تو یہ جو داور تھا یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے حسینی بھی جو ایسا ڈبہ لگا ہوا ہے نا, اس پہ ہم 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا ذرا بڑا ڈبہ ہے, وہ ڈبہ این دریا کے سینٹر میں پہنچ کے الٹ گیا. وہ 2 بندے تو گئے پانی میں تار کو پکڑ کے لٹک گیا. یہ ویسے میں بتا دوں کہ یہ غلام داور جو تھا نا, یہ SSG میں بھی رہا ہوا تھا, اپنے آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کا ماہر کہتا تھا, اور یہ بھی ہمیں بتاتا تھا کہ وہ فراگ مین بھی ہے, اور کہتا تھا کہ میں باقی لوگ اگر آدھے گھنٹے میں وہ آکسیجن استعمال کر لیتے تھے انڈر واٹر, میں 1 گھنٹے تک اس پہ سانس لیتا رہتا تھا, کیونکہ میں سانس ہی بہت تھوڑا لیتا ہوں. اور ایسٹ پاکستان میں رہا ہوا تھا, شاید قید میں بھی گیا تھا انڈیا میں جب سرنڈر ہوا نا ایسٹ پاکستان, لیکن اسے اپنا بڑا زوم تھا کہ جی میں کمانڈو ہوں. تو شکر ہے کہ میں پار ہو گیا, اور ساری کی ساری ٹیم ہماری سامان سمیت ہم خیریت سے اسکولے والی سائیڈ پہ آ گئے. اور اسکولے کو انگریز کہا کرتے تھے ورلڈز اینڈ. وہ کہتے تھے کہ جب آپ ادھر سے نیچے سے کی طرف سے آتے ہیں نا, شگر کی طرف سے, تو اسکولے آخری آبادی ہے, ابھی بھی آخری آبادی ہے, اور اس کے بعد آگے گلیشیئرز ہیں اور پہاڑ ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو وہ اس کا نام انہوں نے ورلڈز اینڈ رکھا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ لندن میں کیمڈن میں جو کیمڈن ٹیوب سٹیشن ہے, 2 کیمڈن کے سٹیشن ہیں, ایک کیمڈن ٹاؤن ہے, ایک کیمڈن ہے شاید کہلاتا, میرا خیال ہے کیمڈن ٹاؤن کے ٹیوب سٹیشن کے باہر ایک پب ہے, اس کا نام بھی ورلڈز اینڈ ہے. تو ایک بار میرے دماغ میں فطور آیا تھا کہ جی ایک موٹر سائیکل لے کے ورلڈز اینڈ ٹو ورلڈز اینڈ ایک کام کیا جائے, یا موٹر سائیکل نہ صحیح تو اسکولے جایا جائے, وہاں سے شروع ہوں, آپ نیچے آئیں بسوں پہ, اسی طرح دھکے کھاتے ہوئے یورپ میں سے ہو کے جا کے وہاں وہ جو پب ہے ورلڈز اینڈ وہاں پہنچیں. وہ ذرا لو اینڈ پب ہے. بعد میں میرے دوست ہارون رشید نے, جو کہ لندن میں ان کا گھر بھی ہے, ہارون نے مجھے کہا کہ وہ ایک فلانی جگہ لندن کے اندر بھی ایک ورلڈز اینڈ ہے, وہ ذرا ہائی اینڈ ہے. لیکن وقت گزرتا گیا, اپنی کام کاج جسے کہتے ہیں مزدوری میں لگے رہے, وہ اس ایکسپیڈیشن کی طرف کبھی زیادہ دھیان دیا نہیں, ورنہ کچھ کرنا چاہیے تھا, یا ویسپا سکوٹر لے کے یا ویسپا رکشہ لے کے, ہاں اس پہ جایا جاتا. تو بہرحال وہ علیحدہ کہانی ہے, وہ کبھی نہیں ہو سکا. اور ہم اسکولے پہنچ گئے,